محمد و آلہ۔ اسے ٹھیک کرو پترے، ٹھیک کرو، چلو چلو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھیے۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ذرا بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہل والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے آپ کے سامنے سرکار دو عالم علیہ السلام کی بڑی محکم مستند اور مسلم حدیث پاک میں نے تلاوت کی ہے، جس حدیث پاک کا نام ہے حدیث ثقلین۔ اس حدیث کا نام ہے نام بھی خود رکھ دیا سرکار، حدیث ثقلین۔ ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں۔ معلوم ہوتا ہے وزن کرنے والے نے عدل سے وزن کیا۔ خوش ہو جائے میرے بھائی، نام رکھنا ہی عدل ہے۔ دو برابر کی وزنی چیزیں ثقلین۔ انشاءاللہ اسی پہ ہم خمسہ پڑھیں گے اور اس پہ کئی باتیں آئیں گی۔ پھر میں دیکھوں گا تحمل ہوگا تو ٹھیک، ورنہ کچھ ہتھولا رکھ دیں گے۔ دیکھیں سال کے بعد صحیح محنت کرتے ہیں، سال کے بعد پھر ملاقات ہوتی ہے، اور پھر ایسی بڑی عظیم درسگاہ میں مجھ جیسا حقیر پڑھنے کے لیے آتا ہے، مجھے روحانی خوشی ہوتی ہے۔ ایسی جگہ پہ جہاں علم کی پہلے سے بارشیں ہیں، ان میں میرے بھی قطرے شامل ہو جائیں۔ تو چونکہ یہ علمی ماحول ہے،
جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہے، بالکل میں اسی علمی ہی گفتگو ہوگی، لیکن اسے سمجھنا ہوگا۔ کچھ باتیں میں اشارے سے کروں گا، کھول نہیں سکتے، کیونکہ یہ حدیث پاک میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو اشارے سے سمجھی جائیں گی۔ آپ میرے بن جائیں مشار الیہ، میں کروں گا اشارہ۔ ہے جو سو جائے گا تو وہ اشارے دیکھے گا ہی نہیں، اس کی اپنی مرضی۔ یہ باتیں اشاروں سے ہوں گی میرے بھائی، سمجھ آئیے۔ ہو سکتا ہے میں وضاحت نہ ہی کروں، کچھ مقامات ایسے آ جائیں گے وہاں صرف اشارہ ہوگا۔ اب صاحبان علم و فہم آپ تشریف فرما ہیں، ان اشاروں کو سمجھیں گے تو اس حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے گا۔ اگر نہیں سمجھیں گے پھر آپ کی، میں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ تک اندر والی حقیقتیں آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش ہوگی۔ میری پہنچانے میں غفلت نہیں ہوگی، بی بی پاک جانتی ہے۔ سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں، اب یہیں سے بات بابا شروع ہو گئی۔ سرکار فرما رہے ہیں، لوگو انی تارکن فیکم الثقلین، میں، رسول فرما رہے ہیں میں، خدا جانے اس میں کا وزن کتنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے میں کا وزن کتنا ہے۔ میں، یہ دیکھیں اب میں کا وزن معلوم ہو جائے گا۔ رسول فرما رہے ہیں میں، یہ دیکھیں وجود میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں میں، معلوم ہوتا ہے وجود میں کوئی وزن ہے اس میں کہہ کے فرما رہے ہیں انی تارکن، میں چھوڑنے والا ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑنے والا ہوں۔ جس کو رسول چھوڑنے والے ہیں اسی کے لیے اللہ کہتا ہے انی جاعلن، میں بنانے والا ہوں۔ ہائے ہائے، بنانے والا بھی میں کہہ رہا ہے اور چھوڑنے والا بھی میں۔ غور نہیں، سمجھ نہیں آئی؟ حیدری عالی، سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بنانے والا بھی میں کہہ رہا ہے میں، اجے نہیں سمجھے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ ذات میں میں ہے، یہ وجود میں میں۔ بنا کون رہا ہے؟ کون بنا رہے؟ انی جاعلن فی الارض خلیفہ۔ غور نہیں فرما رہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ہائے ہائے میرا حبیب، وہ وقت یاد کرو جب تیرے رب نے کہا، رب تو کہتا تو ہے نہیں، کہا کس نے تھا؟ یہ گل نہیں سمجھ آندی پئی، کیا کریں؟ یہ بیان کس نے دیا؟ پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلند تر صلوات سے، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بیٹھ جاؤ میرا پتر، بیٹھ جاؤ، شروع کریں۔ رسول فرما رہے ہیں انی تارکن، میں، رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ چھوڑتا وہ ہے جو وارث ہو۔ بس کریں، خوش ہو جائے میرے بھائی۔ جو اللہ ہوئے کہ بنائے ہوں کیا وارث ہو، اسے مصطفیٰ کہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں بحثیں آ رہی، ابھی علمی بحث کرتے ساری۔ انی تارکن، تے الف رے کاف کش، یہ توے اللہ تارک نہیں خیال کرائے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں تاکہ یہ بھی بتا دوں، پتہ نہیں گھومتے رہیں تارکن کون سا ہے۔ تے الف رے کاف لمبا، انی تارکن، رسول فرما رہے ہیں میں چھوڑنے والا ہوں۔ میں دوسرا ترجمہ کروں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں چھوڑ کے، ہائے ہائے، او دنیا والو، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ میں چھوڑنے والا ہوں۔ اور اللہ فرما رہا ہے
میں بنانے والا ہوں. اور اللہ نے کیا بنایا؟ فی الارض خلیفہ. اللہ نے اپنے خلیفہ زمین میں بنایا. وہی اللہ کا بنا ہوا خلیفہ رسول اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. غور نہیں فرما رہے. حیدری جو اللہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہے. غور نہیں فرما رہے. اللہ کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں، اپنی بجائے بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اور رسول فرما رہا ہے میں اپنا خلیفہ چھوڑ رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے رسول اللہ کے خلیفہ ہونے کے لیے، جانشین ہونے کے لیے پہلے خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے. جنہیں سمجھ نہیں آئی وہ چلے جائے. سمجھ آئی؟ حیدری صرف خلیفۃ الرسول ہونا کافی نہیں، اسے خلیفۃ اللہ ہونا ضرور. آؤ سی، آؤ جاؤ میرا پتر، آ جاؤ میرا بچڑا، آؤ سی، بسم اللہ، آؤ آؤ آؤ. خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے. گل سمجھ آئیے؟ بسم اللہ سے، بسم اللہ. خلیفۃ اللہ ہونا ضروری ہے. اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے انی جاعل. اللہ اپنا خلیفہ خود بنا رہا ہے. اللہ بنانے والا ہے. رسول کہتے ہیں میں بنانے والا نہیں، میں چھوڑنے والا. ہائے ہائے ہائے. معلوم ہوتا ہے خلیفہ بنانے کا کام ہی اللہ کا ہے، رسول کا کام بھی نہیں ہے. اور سمجھ نہیں آئی اجے؟ ہائے ہائے ہائے. جس خلیفہ کو رسول نہیں بنا سکتا تو امتی کو کیا حق ہے بنانے کا؟ ٹھیک ہے. حیدری عالیہ. ہن سمجھ آئیے میرا بابا؟ جب سمجھ آ گئی ہے تو اب میں ضرور کہوں گا اللہ جاعلن کہہ سکتا ہے، نبی تارکن کہہ سکتا ہے. نبی جاعلن نہیں کہہ سکتا، اللہ تارکن نہیں کہہ سکتا. تارکن نبی فرمائے گا. تارکن کون؟ ہاں بسم اللہ سی. تارکن کون کہے گا؟ یہ ہاتھ ہولا 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 ہے، پتہ نہیں لگے گا. میں ایسی بات کریں تو چھوڑ دیا اسے چپ کر کے. انی میں، سرکار فرماتے ہیں میں. اب میں کا وزن کتنا ہو گیا کہ جو وہ بنا رہا ہے اپنے لیے وہی رسول چھوڑ رہا ہے مابعد اپنے لیے. وہ اللہ ہے یا رسول ہے؟ معلوم ہوتا ہے کمال دونوں کا اپنے مقام پر برابر. وہ بنانے والا ہے یا چھوڑنے والا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا بنانا، اس کا چھوڑنا ایک. وہ بناتا ہے، رسول چھوڑ رہا ہے. کیا بنا رہا ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین. ثقلین کے معنی ہیں دو برابر کی وزنی چیزیں. ہائے 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 ہائے. دو خدا جانے. دیکھیں ثقلین ثقل سے ہے، سیکل اور ہے، ثقل اور ہے. بھاری وزن، بھاری وزن. ہوئی وزن پہ بحث کریں گے نا جب وقت آئے گا. 10 قرآن میں اٹھا لوں تو وزن نہیں لگتا. خدا جانے بھاری کیا ہے. پٹھان نے کہا 100 رکھ لو یار. وہ وزن کیا ہوگا؟ وزن پہ جب آئے گا ہم بحث کریں گے. بہترین وزن پہ بحث ہوگی انشاءاللہ. فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو برابر کی بھاری وزنی چیزیں ہیں. انہیں میں چیز کہوں کیا کہوں؟ اردو بیچاری کوتا ہے، لفظیں نہیں لا سکتی ان کی شان کے مطابق. خدا کی قسم
انہیں ہم چیز کہیں اور اوروں کو بھی چیز کہیں. لفظ کے اردو کی کوتاہی ہے یا نہیں بابا؟ آل محمد کے سبب سے تو چیزیں بنی، اگر یہ نہ ہوتے تو چیزیں کہاں بنتی؟ ان کے سبب سے تو چیزیں بنی. ماشاءاللہ یہ ہماری اردو کی مجبوری ہے کہ اب وہی لفظ ہم ان کے لیے بھی دو چیزیں، اب انہیں چیز نہیں کہیں گے، انہیں کمال کہیں گے. دو برابر کی وزنی چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا دو برابر کی وزنی چیزیں. اب ذرا برابر کا وزن ہے اللہ تو تھوڑا سا ہمیں بتا دے. جو برابر کا وزن ہوتا ہے نا، تو بتا نا، تو بتائے گا پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. اسی برابر کے وزن کے لیے لفظیں آتی ہیں ظہرین. دو برابر کی نمازیں، حالانکہ دو ہیں وزن ایک ہے، ہیں بھی دو وقت بھی دو مگر وزن ایک. ظہرین ہن سمجھ آنی بھی ہے صحیح. ظہرین یہی سے میں پوچھتا ہوں مولا ظہرین کا وزن بتا ذرا. اگلی اس وزن پہ ایک اور وزن آتا ہے، وہ وزن بھی تو ہمیں بتانا. وہ وزن ہے شہادتین، دو گواہییں. خوش نہیں ہوئے؟ ہائے 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 ہائے. صحیح میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. پچھلے والے سو کے بیٹھے ہوئے سنتے بھی ہو یار. نانا یہ نہیں، شہادتین دو برابر کی گواہییں. اے اللہ اب تو گواہی کا وزن تو بتانا تاکہ رسول کی میں سمجھ آئے. ہائے 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 ہائے، تاکہ پتہ لگے رسول میں کیا کہہ رہا ہے. کہا جب رسول کی رسالت کا انکار ہوا، اس کی رسالت کا ایک گواہ میں ہوں. وہ نہیں سمجھ بھی آندی. ہائے ہائے ہائے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں تو بھیجا. اچھا ہون سمجھ آئیے یار، ہون آئیے تک وہ ستے راندے ہوئے وسیم یا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں تو بھیجا ہوا میرا رسول نہیں ہے. کہا بعد میں ارادہ کیا کہنے کا، کافر ہو گئے. بسم اللہ صحیح، بسم اللہ ٹھیک ہے. اچھا اچھا آگے بسم اللہ بسم اللہ. حیدری یا علی صحیح جگہ دے پتر، جگہ دے صحیح کو جگہ دے. بسم اللہ. ابھی ارادہ نہیں کیا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ کہتے ہیں جو کافر ہو گئے، کہنے سے ہی کافر ہو گئے. ہائے اج ہاتھ ہولا رکھنے سے ہی ہولا. ہائے 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 ہائے. کہنے سے بھی اللہ کہتے ہیں ابھی انہوں نے کہنے کا، اگلی جو کہنا تھا وہ ابھی کہا نہیں، کافر پہلے ہو گئے. لست مرسلا. میری طرف دیکھیں میرے بھائی، خدا واسطے مجھے ذرا تھوڑا سا اشارے سے بات سمجھانی ہے. لست مرسلا، تو میرا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. انکار رسالت کا نہیں، اللہ کہتا ہے انکار میرا ہے. ہائے ہائے ہائے. چونکہ رسالت رسول کی نہیں اللہ کی ہے. نہ رسالت کس کی ہے؟ رسول تو مبلغ رسالت ہے. جب رسول مبلغ رسالت ہے تو علی محافظ رسالت ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کا یہ کہنا، یہ میری طرف دیکھیں اللہ کا یہ کہنا، یہ کہتے ہیں کہ تو میرا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے. کل کہہ دو تیری رسالت کا کافی گواہ اللہ ہے. اللہ بھی تو حفاظت کر رہا ہے رسالت کی. ہائے 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 ہائے. اللہ یہ جو کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو پہلا گواہ کافی میں اللہ ہوں. ایک گواہی کے لیے کیوں کہتا ہے میں اللہ ہوں؟ تو معلوم ہو گیا حفاظت کر رہا ہے اللہ رسالت کی. معلوم ہو گیا حفاظت کا معیار ہے رسالت کا اللہ ہونا. تو
پھر جو اللہ کے بعد حفاظت کرے گا وہ کون ہوگا؟ سمجھ آئی؟ ہائے ہائے حیدری، سمجھ آئی نا میرا پتر؟ سمجھ آئی نا؟ حیدری، رسالتوں میں سے رسول نکل گئے. رسول نہیں گواہ بنے گا، رسول اللہ کے برابر میں. رسول مبلغ رسالت ہیں. وہاں چونکہ اللہ کر رہا ہے حفاظت رسالت کی. اب جو اللہ کے دوسرا گواہ اللہ خود بتائے گا وہ ہوگا محافظ رسالت، اور محافظ رسالت بلا فصل ہوگا. ہائے 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 ہائے، نا نا نا، ہائے ہائے ہائے. جتنا حفاظت اللہ کر سکتا ہے اور یقیناً کر سکتا ہے، وہ جو دوسرا گواہ ہوگا اتنی حفاظت کرے گا جتنی اللہ کر سکتا ہے. حیدری، شاہ جی خوش ہو جائیں جائیں، بابا خوش ہو جاؤ میرے سے. بسم اللہ. اب جو دوسری حفاظت کرے گا وہ کیا کرے گا؟ صرف رسول کو بچا لے گا؟ نہ وہ رسول کو بچا لے گا. غور ہی نہیں فرما رہے. بحث تو پھر آئے گی نا. جب جنگ ہو ہی رہی ہے تو رسول سے کہا تو بیٹھا رہے، میرا جو محافظ ہے، میں نے جو وعدہ کیا تھا محافظ لڑے گا نا. اچھا 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 اچھا، گل ذرا تھوڑی جی. اب ایک گواہ ہے اللہ. جب اللہ ہے تو دوسرے کا جو گواہ ہوگا وہ محافظ کس معیار کا ہوگا؟ اب جو بھی محافظ ہوگا اسی جائلن میں پہلا ہوگا تارکن میں. وہ تارکن میں پہلا محافظ ہوگا. جو پہلا محافظ ہے بلا فصل محافظ رسالت ہے، اس کمال کو علی کہتے ہیں. میں نے ساری بات کر دی ہے بھائی. اب وہ کون ہے جناب؟ وہ کون ہے جس کے پاس ایک گواہ تو کافی؟ گواہ کون ہے؟ اللہ. کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہارے اور انہیں کہو تمہارے اور میرے درمیان میں. تمہارے اور میرے درمیان میں. بینی میرے درمیان، بینکم اور واو الگ ہے، وہ اور ہیں، بینی اور ہے، واو غیریت کی ہے. انہیں کہو تمہارے اور میرے درمیان میں کافی گواہ اللہ ہے. معلوم ہو گیا پہلا محافظ ہے رسالت کا اللہ. اے اللہ، تو نے خود کہا ہے کہ گواہ ہونے چاہیے دو. علی اللہ ہے نہیں. اب علی کو وہ مقام دے اللہ بھی نہ ہو، حفاظت میں تیرے برابر بھی ہو. حیدری، سمجھ آئی میرے؟ حیدری علی اللہ بھی نہ ہو اور حفاظت میں توحید کے برابر ہو. غور نہیں فرما رہے. میں ایک لفظ کہوں لفظ، سیانے بیٹھے ہو سیانے. اللہ جو اپنے علم میں حفاظت کر سکتا ہے وہ علی عمل میں حفاظت کر سکتا ہے. بہت بڑی بات میں نے کی، بہت بڑی بات آ رہی ہے. حیدری، اللہ جو اپنے علم میں حفاظت کر سکتا ہے، قدرت میں حفاظت کر سکتا ہے، حکمت میں حفاظت کر سکتا ہے، وہ علی عملاً کر سکتا ہے.
وہ ذات ہے یہ وجود ہے۔ آئیے بسم اللہ سے، بسم اللہ آگے آؤ سی شاہ جی، آؤ بسم اللہ، جلدی آیا کرو بچڑا، جلدی روٹی جلدی کھادا کرو نا۔ آئیے آئیے، ٹھیک ہے، میں صحیح بات ہو رہی ہے میں کی، میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک کون ہے؟ کتاب، اچھا آگے اگلی گل کرتے ہیں۔ اب یہاں کوئی سمجھ آئی یا تھوڑا صحیح آئے ہیں؟ اگر آپ فرمائیں تھوڑا سا دوہرا دوں۔ جیسے ہے ثقلین، حدیث ثقلین پہ بحث ہوگی صحیح انشاءاللہ۔ اگر آپ جیسے ابھی ایسی توجہ کی نا، ایسی باتیں بتائیں گے، اب دیکھیں گے ہوتا کیا۔ توجہ کریں گے، نہیں کریں گے تو نہیں بتاؤں گا، نہ موجیں کریں گے، موجیں حیدری۔ میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ لفظ میں نے کہی کہ ثقلین کا وزن ہے زہرین۔ آپ خوش ہو جائیں، اس سے اور میں وزنی لفظ کہوں، وزنی خوش ہو جائیں آپ، دیکھیں زہرین، خوش ہو جائیں حسنین۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، کیسا بہترین وزن ہے، سبحان اللہ، حیدری علی۔ خوش نہیں ہوئے؟ ہائے حسنین، ہائے ہائے حسنین۔ حسنین بھی ایسی ثقلین کی ایک دلیل ہے، جس کے بیٹے حسنین ہیں ثقلین میں، اسی کا بلا فاصل باپ علی، اسی کو تو چھوڑ رہا ہے۔ میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب آگے کیا کہتا؟ شہادتین، دو گواہ۔ ہائے ہائے ہائے، اے اللہ تیری گواہی سنے گا کون؟ وہ تیری گواہی کو سننے کے لیے اللہ ہونا ضروری ہے نا، دوسرا اللہ تو ہے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، وہ گواہی تو اے اللہ کن کے سامنے گواہی دے گا؟ کون تیری گواہی سنے گا؟ بے شک تو نے گواہی دی، رسالت کی حفاظت کی، اللہ بھی آ کے گواہی نہیں دے گا۔ اب خوش ہو جائیں، جو اللہ کی جگہ پہ بھی برابر کی گواہی دے اسے علی کا۔ کون گواہی دے؟ حیدری علی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ جو برابر کی گواہی دے، یا واہ صحیح، واہ وہ تو دور سے بھی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ اب وہ دوسری گواہی کون دے گا میرے پتر؟ کون دے گا؟ تسی اور سیانے اور دسو کون دے گا؟ اللہ کی گواہی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اللہ خود بتائے گا، میں نے تو دیکھیں اللہ ہی بتا رہا ہے یار، ہمیں تو تصور ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کتنا انکار کیا ہے۔ اللہ تجھے حفاظت کی کتنی ضرورت پڑ گئی، انکار بڑھا تو حفاظت شروع ہوئی، اگر انکار ہی نہ ہوتا تو یہ گواہی کہاں سے آتی؟ معلوم ہو گیا کوئی تھے جنہوں نے رسول کے زمانے ہی میں جلدی کریں ہتھولا سی۔ عدالت کی گواہی تب ہوتی ہے کہ جب کوئی وقوع ہوتا ہے، جب وقوع ہوا تو اللہ نے کہا، عام سمجھتے ہو اس کو، یہ رسول کوئی عام ہے، یہ رسالت جو میں نے اس کو دے کے رسول بنایا ہے یہ کہ تم جیسا ہے، خبردار تم جیسا نہیں تو پھر میں لفظ کہوں پھر اپنے جیسا جانشین بھی نہ بنانا۔ جیسا رسول ہے، کچھ سمجھ آئیے میرے بھائی، یا علی
یہ ٹیپ پھینک رکھی میرا پتر ہے ٹیپ ٹھیک بچ اندھی پئی ہے دیکھا اندھی پئی ہے نا اے نہ ہوئے چل دی بھی ہوتا اندھی نہیں مہینہ پورا کراچی لگا رہا میں آئی نہیں ایک لفظ نہیں آیا میں کہ صدقے یار صدقے ہماری مہینے کی پوری محنت گئی ایک گواہ اللہ کافی گواہ کافی وہ ہوتا ہے جس کے علاوہ کسی اور گواہ کی بھی ضرورت نہ ہو غور نہیں فرما رہا ہے اللہ کیسی لفظ کہہ رہا ہے اے اللہ کافی گواہ ہے جو برابر کا ہوگا نا وہ بھی تو کافی گواہ ہوگا نا ہائے 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 اور میں جملہ کہوں یہ ایسا گواہ ہوگا اس کی گواہی نہیں جھٹلانی اچھا چل پڑھیا کرو تو ٹھیک ہو گیا کون ہے وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب ٹھیک ہو گیا جناب اب جناب بات کو آگے چلا ٹھیک ہے اچھا انی تارکن میں چھوڑے جا رہا ہوں ہائے 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 فیکم تم میں اور دیکھو گل تو ہوں ترجمہ کرنے یا نہ کروں شاہ جی نہ کروں ترجمہ ذرا سارے نے یہی ترجمہ کیتے ہیں اکیلا میں نہیں کر رہا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے فیکم تم میں معلوم ہوتا ہے کوئی تم آگے ہیں اور اچھا وہ مدینے میں تم کون ہیں وہ جو مدینے میں صحیح کو ماننے والے ہیں نا تم میں جو میں کہتا ہوں کہ ایسا گر ملے میں نکل جاؤں جلدی سے کچھ دن مجھے نظر نہیں آ رہا لفظیں مجھے گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے تم میں چھوڑے جا رہا ہوں معلوم ہوتا ہے تم اور ہیں جن کو چھوڑ رہا ہے وہ آگے گل آ گیا صحیح اب میں لفظ کہنے لگا اور یہ چھوڑ رہا ہے رسول قیامت تک کے لیے معلوم ہو گئے تم بھی امت بھی قیامت تک رہے گی جن کو میں چھوڑ رہا ہوں ایک لفظ کہوں اگر آج جن کا 12واں ہے مذہب بھی حق نمازیں بھی حق جڑی گل چھوڑ دیتی ہے میں بیان ہی نہیں کی میں آؤ جو میرا بچہ آگے آ جاؤ آگے پھر آگے میں ونجو جلدی بہو پیچھے جا ہائی صحیح کوئی ڈر آ جو گئے بچے نہیں میں دو برا مولوی ہوتے تو پتہ لگتا نا آپ تو ہے ہی نہیں ماشاءاللہ ابھی دیکھیں اسلام آباد میں میں نے بہت ہزاروں کے مجمع میں ہزار نہیں ہزاروں میں نے کہا آج صحیح کا ایسا ذکر ہو 10 دن تاکہ پتہ چلے اسلام آباد کسے کہتے ہیں سمجھ آئی میرے بھائی میں تم میں 2 برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا بس بات آگے بڑھائیں میرے پتر آگے بڑھائیں کیا فرمایا کتاب اللہ ہے اللہ کی کتاب ہے اب اس پر میں بحث کروں تو ایک بہت پوری مجلس چاہیے اللہ کی کتاب صحیح کتاب ہی تو رسول نے بنائی ہے اللہ نے کتاب تھوڑی بھیجی ہے غور نہیں فرما رہے یہ تو رسول کا عدل ہے کہ کہا اس کی کتاب ہے کہا اس کا کلام ہے حیدری یہ اللہ کا اعتماد تھا
کتاب یہ دے گا کہے گا اللہ کی ہے. ہائے ہائے ہائے. اعتماد صحیح، اطمینان تھا، اعتماد تھا. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. وہ کتاب کس کی ہے؟ اللہ کی کتاب. خدا جانے کتاب میں جتنا وزن ہے اللہ کا ہے. یہ سمجھ نہیں آئی یارا میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں. اس کتاب میں جتنا وزن ہے، جتنے کمال ہیں اللہ کے ہیں. ہاں یہی تو میں کہہ رہا تھا. بحث کریں گے نا، آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. ایک جو چھوڑے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اچھا یہ ہے ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، کتاب اللہ ہے. میری طرف بہ جا پتر، بہ جا میرا بچڑا، بہ جا. اللہ کی کتاب، ایک اللہ کی کتاب. وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِ، اور دوسری میری اطرت، میری اہل بیت. بہت بڑی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو صاحبان علم اس جگہ پہ. حیدری علی بہت بڑی بات ہے. دیکھیں سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ میری اطرت، میری اہل بیت. کتاب اللہ میں تو صرف کتاب اللہ کہا، ایک ہی لفظ کہی، اور اپنے لیے اطرتی پہلے کہی، اور اہل بیتی عطف بیان ہے اطرت سے. عطف بیان یہ ہوتا ہے جو میری اہل بیت ہے وہی اطرت ہے، جو اطرت ہے وہی اہل بیت. لغت میں کیسے سرکار نے اطرت کی لفظ بڑھا کے نہ بڑھا کے. معلوم ہوتا ہے کوئی اہل بیت میں ادھر ادھر ترجمے کی کوشش کریں گے. اللہ نے کہا میں نے اطرتی لگا دی، اور لگا کے کہا او نبیوں جتنے ہو، کوئی نبی اپنی اولاد کو اطرت نہ کہے، صرف میرا خاتم کہے گا اطرت. ہائے ہائے ہائے. حالانکہ کسی نبی نے اپنے گھر والوں کو اطرت نہیں کہا. اطرت کی لفظ اللہ نے چھپا دی انبیاء سے، اور چھپا کر رسول سے کہا اب کہو اطرتی. جب اطرتی کہا، اطرتی میں کمال یہ ہے اطرت کی لفظ سے آنے سے زوجائیں نکل جاتی. خوش نہیں ہوتے بابا، خوش نہیں ہوتے. میں لفظ کہوں گا، بہت اچھی لفظ کہوں گا، آپ خوش ہو جائیں. اطرت کی لفظ سے زوجہ نکل گئی. زوجہ کے لیے اطرت کی لفظ نہیں آتی. اطرت کی لفظ میں ماں نہیں آتی، ماں، مائیں نہیں آتی. ہو سکتا ہے کوئی مائیں، پھر زوجہ بھی تو ہوں گی تو مائیں بنیں گی نا. کہ اگر کوئی دوسری نسبت ہو وہ بھی نکل گئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اطرت کی لفظ لگوا کے رسول کو مباہلے کو صاف کیا کہ مباہلے میں جائے گی ہی اطرت. یا رسول حیدری علی خوشنودی ہے سرکار سیدہ طاہرہ بی بی پاک جنی آواز میں تھی پتہ سے لگے جنی تاریخ اسی جنی کر سکتے ہوتے قریب مل کے نعرہ حیدری یا علی. اب تو سمجھ آئی نا کہ مباہلے میں اکیلی کیوں گئی. ہائے 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 ہائے. خوش ہو جائیں میرے بھائی، خوش ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. ایک ہے اللہ کی کتاب، واہ منے، اور اطرتی اطرت اور اہل بیت کے درمیان میں واو نہیں ہے. واو غیریت کو ظاہر کرتا ہے. اگر واو آ جاتا نا درمیان پہ اطرت اور ہوتی، اہل بیتی اور ہوتی. یا عطف بیان کر دیا. اگر تمہیں اطرت سمجھ نہیں آتی تو اہل بیت میری دیکھ لو. اہل بیت سمجھ نہیں آتی
اطرت دیکھ لو، معلوم ہوتا ہے اطرت اور اہل بیت بڑی لفظ. اگر بیٹی نہ ہوتی تو اطرت ہی نہ کہتا. غور نہیں فرما رہے ہے حیدری. اطرت میں آتی ہی اولاد ہے، اولاد آتی ہے. دیکھیں رسول خدا کے گھر میں بیٹے ہوتے ہوئے بھی وہ مباہلے میں نہیں گئے. جناب ابراہیم موجود ہیں لیکن مباہلے میں نہیں گئے. جناب حسنین رسول کے بیٹے بن کے گئے. پھر اطرتی میں یہی آتے ہیں، یہی. تو پھر خلافت ادھر ادھر نہیں جائے گی قیامت تک. مرکز سیدہ علی ابو طالب. سمجھ آندی پی ہے میرے ہوئے 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 وہی صحیح گال تو اگے رہے اگے کھڑی ہے نا، گال تو ہوئی نہیں نا. رسول فرما رہے ہیں خدا جانے جس دن اعلان ہوا ہوگا. یہ کوئی معمولی کام ہے. عالمین کا رسول اپنی زندگی کا آخری اعلان فرما رہا ہے. کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، کتاب کو کس طرح نسبت دی؟ ہن سیانے بنائے. سیانے ذرا آپ سیانے، میں تو صرف آپ تک بات پہنچانی ہوتی ہے. کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف. اللہ کی کتاب. اوئے ہوئے 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 وزن دونوں کا برابر ہے. کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف اور اطرت کو نسبت دی اپنی طرف. معلوم ہوتا جو وجود ہو کے اس کے برابر ہو اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. سمجھ نہیں آئی میرے بھائی؟ حیدری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتاب کو کس طرف نسبت دی؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف ہے یا نہیں؟ اجے تو ترجمہ نہیں ہویا، کل دیکھیں گے، وقت ابھی ہے میرے پاس تھوڑا سا ہے. کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف. اللہ کی کتاب یعنی معلوم ہوتا ہے جتنی کتاب ہے اس کا تعلق ہی فقط اللہ سے ہے، کسی رسول سے نہیں، کسی اور سے تعلق ہی ختم ہو گیا. اس کا تعلق ہی اللہ سے ہے. کتاب اللہ ہے. اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب. کتاب اللہ ہے، کتاب کو نسبت دی اللہ کی طرف. اللہ کی کتاب معلوم ہوتا ہے کتاب میں ابھی میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ وزن ہے وہ توحید کے حوالے سے وزن ہے. قرآن میں جو کمال ہے توحید کے حوالے سے کمال ہے. قرآن میں جو صفات ہیں توحید کے حوالے سے صفات ہیں. گویا کیا ہے؟ توحید کی ہی صفات قرآن میں ہے. اور ادھر اطرت کو نسبت دی اپنی طرف. میری اطرت، اطرتی میری عصمت. او خدا واسطے مان لو، وہ دنیا والو مان لو. رسول نے جب اطرتی اہل بیتی کہا، ان کو اپنی طرف نسبت دی. پھر کوئی ہیں جو با اعتبار اطرت و اہل بیت رسول کے برابر وزن رکھ کے توحید کے وزن کے برابر. اللہ بھی نہیں ہے. حیدری اللہ بھی نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں یہ غالی ہے اے نصیریت پھیلاتا ہے. لگے رہو. ابھی آ رہے تھے راستے میں، مجھے کینیڈا سے بھی ٹیلی فون آیا. اب وہاں تیز ہو گئے چونکہ میں نے اگلے مہینے جانا ہے. ہوئے حافظ کو نہ آنے دو. میں نے کہا حافظ آئے گا. جنہیں صحیح بھیجے کون روکے گا؟ اے جھلے لوگ ہیں، ان کو خبر ہی خدا کی قسم. حیدری اب یہ دیکھیں کتاب میں جو کمالات ہیں کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور اب جو اطرتی فرمایا
اس اطرتی میں جب میری اطرت میں کمال الہی موجود ہیں تو مرکز تو رسول ہوگا. لیکن اللہ نے ایک لفظ کہوں میں, اللہ نے کہا رسول معجزے تو نے کم دکھانے ہیں, علی سے دکھوا. میں درمیان سے ایک بات میں نے نکال لی جلدی, تاکہ اگلے موضوع میں آپ کو پھر سسپینس پیدا کریں گے تو آپ کہیں ہیں. اگر اللہ کی کتاب قرآن سے پڑھنے سے, الفاظ کی تلاوت سے مردے زندہ ہو سکتے ہیں تو پھر اطرت میں بھی ایسے ہونے واجب ہیں. رسول کا جانشین وہ ہوگا میرا بھائی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, بحث کریں گے. قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ او کل ما بہل موتا. ٹھیک ہے, اگر قرآن بھیجا جاتا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, پہاڑوں پر نہیں, وہ پھر دسیں گے سی, پہاڑیں تو وزن اسی سے پھر دسیں گے. وہ یار پہلے شروع ہو گئی. شکر ہے, اچھی بات. آیت تو یاد ہے یار, بڑی گل ہے, تھوڑی گل ہے. یہ آیت پہ سرگودھے میں آیت پہ پڑھ دی یار, کتنی بڑی بات ہوئی. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا, اگر یہی قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, اس کے پڑھنے سے پہاڑ چلنا شروع کر دیتے ہیں. ہائے پہاڑ چلتے ہیں. سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ, پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں. میں نے تو چلتے ہیں کہا ہے نا, کوئی پکڑ لے میرے ترجمے کو. چلائے جا سکتے ہیں, کوئی تو پڑھے گا نا. ہن تو خوش ہو گئے نا یار. او قطعت بہ الارض, اس کے زمین کے فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں, سمٹائے جا سکتے ہیں. او کل ما بہ الموتا, اور مرے ہوئے سے کلام کیا جا سکتا ہے. کل ما بہ الموتا, خوش ہو جائے میرے بھائی. موتا مانے مرے ہوئے, مردہ سے کیا, بہی, اس کے ذریعے سے مردہ کے ساتھ کلام کیا جا سکتا ہے. جب قرآن صامت کلام کر سکتا ہے پھر ناطق ہی تو چھوڑ رہا ہے. جانشین وہ بناؤ جو مردے زندہ کرے, مکھی نہیں. ٹھیک ہے شاہ جی, ہاتھ اولا سے اولا. سرکار امیر المومنین جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت سارے میں واقعات سناؤں گا, یہ سناتے رہتے ہیں واقعات تو وہی ہیں. نہروان کی طرف جا رہے ہیں اور لشکر بھی ساتھ ہے. نہروان جنگ نہروان صحیح, ٹھیک ہے نا. سرکار کے ساتھ لشکر بھی ہے اور حضور کے ہاتھ میں نیزہ ہے. خدا جانے وہ کس کمال کا نیزہ ہوگا جو علی کے ہاتھ میں آتا ہے. خدا گواہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, میں نے نیزے آنکھیں بند کر لی, کچھ نیزے کا تصور کیا. مولا کیسا نیزہ ہوگا جو علی کے ہاتھ میں ہوگا اور سج رہا ہوگا. اور نہیں فرمایا اللہ جانے بنانے والا کون ہوگا. سمجھ آئی میرے بھائی. سرکار جا رہے ہیں. جب صابات مقام پر, سین الف بے الف توئے, صابات ایک جگہ ہے بابا مدائن کے قریب. جب صابات مقام پر سرکار پہنچے تو ایک جوان آ گیا, اس نے سلام کیا. سرکار نے جواب دیا, جی. کہتا ہے مولا میں آپ کا شیعہ ہوں. سرکار نے فرمایا بے شک شیعہ ہے. دیکھیں خود امام تصدیق فرمائے, وہ شیعہ ہوتا ہے. اس نے کہا مولا میرا ایک بھائی تھا جو ان کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص, اس لیے میں نام نہیں لیتا, مجھ تک آواز پہنچی ہے نا یار. ہاں میں سمجھ گیا نا یار, میرے کان اٹھے سان.
ایک کوئی گل ہونی ہے، میں بڑی احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ ہاں صحیح، تسی نہیں سنی صحیح، تسی اپنے خیال میں بیٹھے ہو دیو۔ آئے 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 حیدری، گل سمجھ آئیے؟ پتہ نہیں یہ ماحول کس طرح کنٹرول میں ہوتا ہے، تو آپ کو میں نہیں پتا تھا، بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جناب۔ اب جناب یہ ہوا کہ مولا میرا ایک بھائی تھا ساتھ میرا ابی وقاص کی جنگ میں مدائن میں آیا تھا، فوجی تھا، فوجی جنگ ہوئی تو وہ وہاں قتل ہو گیا، مجھے بہت پیارا تھا، میرا بھائی بھی تھا، پیارا بھی تھا، مولا اسے زندہ کر دے، کیسے جلدی کہا زندہ کر دے، ہائے 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 ہائے، مولا اسے زندہ کر دے۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں اس کا زندہ ہونا تجھے فائدہ تو نہیں دے گا؟ دیکھیں امام نے تو فرما دیا، اس نے کہا نہیں صحیح، مجھے بہت ہی اس سے محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا کہاں دفن ہے، یہ ہمیں بتانے کے لیے، کہا مدائن میں، مدائن میں۔ سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو، کھولو، اب جو کھولی فرمایا بتا یہی قبر ہے نا؟ جو قبروں کے نشان بتائے وہی امام وقت ہوتا ہے۔ اجنی سمجھ آئی دنیا کو، قبروں سے کون اٹھائے گا؟ ہائے آگا جی کون اٹھائے گا؟ او بے خبر لوگوں، ایسے امام مانو میرے پتر، ایسے امام مانو، ان کو مانو۔ دیکھیں جو مولا نے بھیجے ہیں، یہ تیرے بھائی کی قبر ہے، اس نے کہا بالکل صحیح یہی ہے۔ سرکار نے اس کی قبر پہ قم بِإِذْنِ اللہ نہیں کہا، قم بِإِذْنِ نہیں کہا، لبوں کو حرکت نہیں دی، وہ جو نیزہ تھا نا، نیزہ، قبر پہ نیزہ رکھا، جس کا نیزہ بھی عمر بن جائے اسی کو اولے العمر کہتے ہیں۔ خوش نہیں ہوں دے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی، حیدری نیزہ رکھا، نیزہ، یا علی مشکل کشا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، زور نہ زور نہ۔ علی مولا، علی مولا، علی مولی فلک مولا، علی مولا، علی مولا، نظر نہیں ہے، اچھا حیدری یا بس میرے بھائی، جو ہی سرکار امیر المومنین علیہ السلام نے، وہ دنیا والوں، نیزہ چبھویا، نیزہ اجئی دنیا نو نہیں سمجھ آئی کہ علی کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نیزہ ایسے رکھا، قبر شکافتہ ہوئی، ایک گندمی رنگ کا لمبے قد کا ایک آدمی برآمد ہوا۔ سرکار امیر المومنین کو سلام نہیں کیا، سرکار صحیح الگ ہو گئے، تھوڑا سا صحیح خود الگ ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا یہ تیرا بھائی ہے؟ ہاں سے یہی ہے، خوش ہو گیا، یہی ہے۔ فرمایا کرو باتیں، یہ ستار العیوب ہیں، ان کی باتیں نہیں سننے کے لیے ذرا دور ہو گئے۔ ہائے اللہ جانے کیا باتیں کریں، جو باتوں کو پہلے سے جانتا ہو۔ یہ کون ہے؟ وہ بابا کون ہے؟ سرکار نے فرمایا باتیں کر، حیدری ہی علی، شروع ہو گئے وہ باتیں کرے اس سے۔ وہ تو عربی میں باتیں کر رہا تھا بھائی، وہ جو قبر سے جو نکلا ہے وہ کسی اور زبان میں پڑھ رہا تھا، باتیں کری اسے سمجھنا ہے۔ وہ کہے وہ تو عربی ہے، عربی بول، وہ کوئی گوڑ موڑ کرے اسے نہ سمجھ آئے، اللہ جانے کیا کہتا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ جہاں سمجھنا ہے پھر سرائکی کام آتی ہے، ہم سمجھ آئیے نا، یہ آپ کے لیے ہے۔ اب جناب وہ اسے کہتے ہیں تو عرب ہے، عربی بولنا۔ وہ جواب تو بیچارہ دیتا تھا کہ کیوں نہیں میں بول سکتا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب کھپ گیا نا سرکار امیر کی خدمت میں، اوے دنیا والوں، سرکار کی خدمت میں آ کے مولا یہ عربی نہیں بول سکتا، آپ اسے حکم دے کہ یہ عربی بولے۔ ہائے میرے امام نے فرمایا تکلم فی العربیت، اے شخص عربی میں کلام کرو۔ جب اولی الامر نے حکم دیا زبانیں بدل گئی۔ ہائے ہائے
ایسے امام مانو نا میرے بھائی. ہاں تکلم فی العربیت، میرے امام نے فرمایا عربی میں بولنے لگا. بھائی خوش ہو گیا عربی میں بول. تو اس نے پہلا ہی سوال یہی کیا، وہ اتنی دیر ہو گئی عربی نہیں بولی، وہ میں نے کھپا چھوڑے تھا، میں بڑی چاہت نال تینو زندہ کرایا ہے، وہ تینو زندہ کرایا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہی تو بتا رہے تھے کون ہے جس نے زندہ کیا ہے. وہ تو عربی نہیں بول رہا تھا، کیوں نہیں بول رہا تھا؟ اب کہا کیوں نہیں بول رہا تھا؟ خدا گواہ ہے اس زندہ ہونے والے نے کہا یہ جو علی علیہ السلام کھڑے ہیں، جو بھی اس کی ولایت کا منکر ہو کے مرے وہ عرب ہی کیوں نہ ہو، زبان بدل جاتی ہے. حیدری واہ صحیح ہوا، واہ صحیح ہوا، یہی سمجھ لیا. ہائے اوے بے خبر لوگو، ہائے 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 کتنے خوش نصیب ہیں آپ. جو اس علی علیہ السلام کی ولایت کا منکر ہوتا ہے، جس نے مان کے نہیں مرا، عربی ہی کیوں نہ ہو، اس کی زبان وہاں بدل جاتی ہے. یہ کہہ کے پھر کہا بھائی سن، جو بھی اس دنیا میں اس کی ولایت کا اقرار کر کے گیا، خواہ وہ پشتو ہی کہتا ہو، وہاں زبان عربی ہو جائے گی. ہوں تو سمجھ آئیے نا بابا. حیدری اس نے کہا، اس نے مولا جو تیری ولایت کا اقرار نہیں کرتا، ایسے بھائی کی مجھے ضرورت ہی نہیں. اللہ ضرورت ہی نہیں. سرکار کو نے فرمایا اچھا واپس بھیج دوں. سرکار نے تقدم الی مقام، اپنے مقام کی طرف چلا جا. زمین پھٹی، چلا گیا. خدوجو نے جاتے تو مردے ہیں، علی زندہ بھیج رہے ہیں. بس اب زیادہ وقت ہوا، صرف یہیں سے 4 محرم کو میرے امام نے 2 خط لکھے. محرم بے شک آپ سن چکے ہیں، چونکہ یہ بھی ادائے مجالس اسی حوالے سے ہیں. 2 خط لکھے 4 محرم کو میرے امام نے. کس حوالے سے لکھے؟ جب جناب زینب عالیہ نے 2 محرم کو بی بی آئیں کربلا معلیٰ میں. کربلا معلیٰ کہا کرو، وہ میرے بھائیوں معلیٰ کہا کرو. نجف اشرف کہا، نجف جا رہا ہوں، کربلا جا رہا ہوں. بھائی انسان بنو، کربلا معلیٰ کہا کرے اگر رزق بڑھانا چاہتے ہو. پھر دوسرے سال جاؤ گے انشاءاللہ. نجف اشرف کہا کرو. اللہ اکبر. جب زہرا کی بیٹی نے 4 محرم کو کربلا میں ایک اندھیری دیکھی، اندھیری اتنا گرد کے گھبرا کے کہا فضا ذرا جلدی جا، میرے حسین سے کہو جلدی آئے، میرا دل بیٹھ رہا. جب میرا امام آئے نا، بہن نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا حسین یہ اندھیری کیسی ہے؟ امام نے فرمایا بہن اندھیری نہیں، کوئی فوجیں شام سے آ رہی ہیں. ماحول بنائیں، تھوڑا سا رونے کا ماحول بنائیں. کوئی کوفے سے آ رہی ہے، کوئی بصرے سے فوجیں آ رہی ہیں. یہ ان کے گھوڑوں کی سموہ کی گرد ہے. جب پاک بی بی نے یہ جملہ سنا نا، گھبرا کے کہا حسین یہ سارے جمع کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا تیرے بھائی کے مارنے والے. خدا جانے بہن پہ کیا گزر گئی ہو. بی بی نے کہا حسین جب یہ مارنے والے آ رہے ہیں، تیرا بھی کوئی مددگار ہے؟ میرے امام نے فرمایا بہن ہاں وہ آ جائیں گے. فرمایا کل میں آئی ہوں 2 محرم کو یہاں کربلا میں، مجھے پتہ لگا ہے کوفہ یہاں سے بہت قریب ہے. آپ اپنے بچپنے کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو خط لکھ دیں. خط لکھ کے بند نہ کرنا، میں دستخط کر دوں گی. یہی مصائب ہے، بہت بڑا مصائب ہے.
میرا دستخط دیکھ کر حبیب آ جائے گا. اللہ اکبر. میری امام نے فرمایا بہن اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے ماحول بنا لیا کریں تھوڑا سا, خود بنایا جاتا ہے. اجرکم اللہ. کہا بہن میرا بھی ارادہ تھا, آپ نے تائید فرمائی. عباس کاغذ قلم دوات لاؤ. عباس لائے. نصر من اللہ و فتح قریب لکھا. میری امام نے فرمایا اسے مٹا کے لکھو انا للہ. خدا گواہ جناب عباس کے ہاتھ سے قلم گر گیا. مولا یہ تعزیت کے لیے لکھا جاتا ہے. فرمایا میں حبیب کو خط لکھ رہا ہوں, یہ عنوان ہوگا خط کا. جناب عباس نے آیت لکھی. لکھنے کے بعد فرمایا لکھو من حسین ابن علی الی الرجل الفقیہ. یہ فقی ہے, فقہ جاننے والا امام. یہ اس وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن, عالم قرآن اور عالم حدیث جناب فقی جناب حبیب ابن مظاہر. انت عالم بحقنا من غیرک. حبیب تجھے معلوم ہے کہ میں ہی اولی الامر, حق کا امام ہوں, تو میرے حق کو زیادہ جانتا ہے. خدا گواہ اگلی لفظ جو لکھی نا, ساری راہ حبیب اسے یاد کر کے روتا آیا. اگے میرے امام نے لکھا لا تبخل نفسک لی. آج جلدی کربلا آنا, میری بہن زینب انتظار. خدا گواہ یہ وہ لفظ تھی, کھا گئی جناب حبیب ابن مظاہر. اللہ اکبر. بار بار کہتا ہے آقا زہرا کی بیٹیاں بھی جنگلوں میں لے آئے. اجرکم اللہ سیدہ سو قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ لکھ کے نا امام نے بند کیا, خط قاصد کے حوالے کیا. قاصد کوفے پہنچا. دیکھیں روایات میں مختلف ہیں. آدھی رات کو یہ قاصد پہنچا جو دمت الثاقبہ کے حوالے اور دوسری کتابوں کے. دستک دی. حبیب اندر آ کے کھڑا ہو گیا. دروازے پر کھولا نہیں کیونکہ حالات بڑے خراب تھے. اندر سے پوچھا من انت علی الباب, کون ہے دروازے پر؟ آہستہ سے کہا انا برید الحسین. خدا گواہ حسین کا نام آیا. جلدی سے دروازہ کھول کے پیشانی پہ بوسہ دے کے کہا, اپنے آپ کو کہتا ہے حبیب تو جیسا کوئی خوش نصیب ہے, امام کا قاصد اور تیرے دروازے پر. رو کے کہا کیوں آیا, کیسے آنا؟ امام کا خط نکالا, چوما, چوم کے بچھا کے نا آنے والے کو, قاصد کو بچھا کے اندر والے کمرے میں جو خط کھولا. سمجھ نہیں آئی ابھی تک. جب دستخط پہ نگاہ پڑی نا, اپنا منہ پیٹنا شروع کیا. جب آواز رونے کی بلند ہوئی, زوجہ دوڑ کے آئی. حبیب کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں اجڑ گیا, مولا آئے ہیں اور زہرا کی بیٹیاں بھی ساتھ لے آیا ہے. یہ ان کے دستخط ہیں, یہ کہنا تھا. بیوی نے کہا تیرے پاس خط آیا ہے, رات خواب میں 3 مرتبہ. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. جناب زہرا نے مجھے آ کے کہا حبیب کی زوجہ جب خط آ جائے جلدی بھیجنا, میری زینب زیادہ انتظار نہ کرے. اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے. حبیب روانہ ہوا. غلام گیا, باہر گیا تو کیا دیکھا, گھوڑا رو رہا ہے. کہا غلام کیا کہا تو نے؟ کہا میں نے کہا اگر حبیب نہ آئے تو میں اکیلا کربلا چل جاؤں گا. اس وقت سے گھوڑا رو رہا ہے, آنکھوں میں آنسو. فراست عرب ہے نا بابا. کہنے لگے تو مولا کا ماننے والا ہے, جا تجھے میں نے آزاد کیا. وہ کہتا ہے سعادت کا وقت آ جایا ہے, مولا میں چلا جاؤں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. چلتے چلتے جب حد کربلا میں جناب حبیب پہنچے نا, اتر گئے گھوڑے سے. غلام نے کہا بھی تو کربلا دور ہے. کہا مجھے امام کے خیمے کی چوب نظر آئی. ہائے ہائے ہائے, آستان امام نظر آئے, میں پیدل جاؤں. ادھر حبیب چلے نا, ادھر میرے امام نے فرمایا اکبر, قاسم, اون و محمد صف باندھو, میرا حبیب آ گیا. بہت بڑی خوش نصیبی ہے حبیب کی. پوری روایت میں مستند روایت ہے کہ حبیب کی آمد پر امام نے تبسم فرمایا. اور یہ تبسم کی آواز جب خیمے میں گئی نا, جناب زینب نے کہا فضا جلدی کر, میرے حسین کو بلا کے بتا کہ یہ تبسم حسین اور کربلا میں کیوں کیا. جو ہی امام آئے نا, فضا آئی نا, آ کے کہا مبارک ہو آقا زادی, حبیب آ گیا. بھائی یہی مصائب کے لفظ ہیں. ادھر حبیب کا آنا سنا نا, کہا فضا حبیب سے کہو تو تھکا ہوا ضرور ہے, ذرا خیمے کے دروازے پہ آ جا, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. ہے جب حبیب آیا نا دروازے پر, اندر سے بی بی نے کہا فضا حبیب کو میرا سلام کہہ دو.
سیدہ سے قبول فرمائے۔ فضا نے کہا حبیب زہرا کی بیٹی زینب تمہیں سلام کہتی ہے۔ حبیب منہ پہ تماچے مار کے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے مولا یہ وقت آنا تھا کہ زہرا کی بیٹیاں اور مجھ جیسا غلام ان کو سلام کرے۔ اجرکم اللہ۔ ایک منظر یہاں ختم ہوا، دوسرا خط آپ نے امام نے مسیب خزائی کو بھیجا بصرے، ذاکرین جو پڑھتے ہیں ان کی مرضی، بصرے بھیجا۔ مسیب خزائی 1000 میل کا فاصلہ ہے۔ نوٹ امام نے لکھا جلدی آنا، 10ویں والے دن جلدی آ جانا ورنہ ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ بھی جملہ کھا گیا مسیب کو، خدا کی قسم، ہائے 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 جلدی آنا، سمجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ خط 1000 میل کے 8 محرم کو آدمی پہنچا، خط دیا، 9 کا ایک دن پورا انہوں نے جتنے آدمی ساتھ تھے ان کو ساتھ لیا، بہت ساری روایات مختلف ہیں، ساتھ لے کر 9ویں کی رات کو وہاں سے شروع ہوئے، رات 10ویں کی گزر گئی، 9ویں چڑھ کے نا 10ویں کی رات چلے، رات صبح پہنچے، 1000 میل کا فاصلہ گھوڑوں پر۔ کربلا دن 10ویں کا راستے میں ابھر گیا، بس اس دن کا ابھرنا تھا۔ مسیب بار بار کہتا ہے جلدی کرو جلدی پہنچنا، ہائے ہائے ہائے۔ امام نے نوٹ لکھا ہے دیر سے آیا ملاقات نہیں ہوتی۔ مصائب تو یہی ہوتا ہے نا میرے بھائی، جلدی آنا ورنہ ملاقات نہیں ہوگی۔ دوڑاتے ہوئے گھوڑے آ رہے ہیں، دیکھا ایک شخص ہے جو کربلا کی جانب سے آ رہا ہے۔ مسیب نے دوڑ کر گھوڑا اس کے سامنے کر کے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا من کربلا۔ رو کے کہا خدا کے لیے بتا کربلا سے کب نکلا ہے؟ اس نے رو کے کہا مسافر نہ پوچھ تو اچھا ہے۔ اس نے کہا نہیں خدا کے لیے مجھے بتا۔ چیخ نکل گئی اس کی، اس نے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 18 سالہ جوان زین سے، شبیہ رسول جب زین سے آیا نا زمین پر، حسین کوہنیوں کے بل جا رہا۔ سیدہ سے قبول فرمائے حسین بر لاش پسر زانو بزانو رسی، میں اس وقت نکلا ہوں۔ منہ پیٹ لیا مسیب نے، کہا جلدی کرو اب دوڑاتے آ رہے ہیں۔ پھر ایک مسافر آیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا میں اس وقت نکلا ہوں جب 6 ماہ کا لاشا ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہے رزم بے قضائے ہی و تسلیم لامرے، خدا گواہ ہے۔ اب دوڑایا گھوڑوں کو، جو ہی حد کربلا میں داخل ہوئے آواز آئی قد قتل الحسین۔ بہت بڑا مصائب ہے، قد ذبح الحسین، حسین ذبح کر دیے گئے، امام شہید کر دیے گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ پروردگار جلال جو آیات کے لیے تمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے ہیں ان میں انہیں فیض المرام فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء و مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب زدنی